السلام علیکم ناظرین، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کنبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت تیار ہو گئی ہے اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وفاقی حکومت کو خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو اگر ان کی بات مان لی گئی اپوزیشن کی تو پھر ہمارا کیا بنے گا یا مستقبل میں کیا بنے گا۔ ویسے تو عمران خان 2 دنوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن دیر کافی ہو گئی ہے نا۔ وفاقی حکومت کے سربراہ یعنی وزیر اعظم عمران خان اگر یہ رویہ گزشتہ 2 سالوں سوا 2 سالوں میں رکھتے اور کنٹینٹ سے تھوڑا نیچے آتے تو معاملات ٹھیک ٹھاک بن بھی سکتے تھے، لیکن اب وہ صورتحال بالکل جو ہے نا وہ بگڑ چکی ہے۔ ویسے تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ وہ ان کے ساتھ ہے ایک ہی پیج پہ، ان کی خاموشی کچھ شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان یا میاں نواز شریف کا جو جارحانہ انداز ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہے ایک پیج پہ ہیں فی الحال، لیکن یہ پیج پہ کوئی ایک دم تو ایک پیج سے کوئی الگ نہیں ہوتا نا۔ پہلے انڈرسٹینڈنگ ختم ہوتی ہے، پھر ٹاسک پورے نہیں ہوتے تو پھر ان کو وارننگ دی جاتی ہے۔ ویسے وہ نوٹس پیریڈ بھی میرے خیال میں چل رہے ہیں، یہ جو ہم نے سنا ہے، جو جہاں تک خبریں ہم تک پہنچی ہیں تو نوٹس پیریڈ پہ صاحب بڑا یعنی PM صاحب کو چل رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے کہ جو آج میں یہ ساری باتیں، ایک تو خان صاحب نے خود ڈائلاگ کی بات کی ہے 2 دنوں سے، آج اپیل بھی کی ہے اپوزیشن کو کہ جلسے ملتوی کر دیں۔ ویسے یہ جنازے، اتوار بازاریں، مارکیٹیں یہ سب کھلی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں کا رش آپ اگر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، لیکن جلسوں کے لیے اپیل کر دی، اپیل تک تو آ گئے ہیں نیچے سرنڈر میں تھوڑا بہت۔ نیائی صاحب ویسے ماہر ہیں، تو ایک تو وہ، دوسرا آج جو شبلی فراز آمد فراز کے فرزند انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، ایک تو بغیر اس کو تیاری کر کے ایسے بٹھایا جاتا ہے، پتہ اس کو وہ یہ چور ہیں، وہاں سے بات شروع کرتا ہے، یہ چور ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، انہوں نے کھایا ہے، لوٹا ہے۔ یہ ان کے 8-10 جملے ہیں جو ہر پریس کانفرنس کا ریکارڈ دیکھیں تو رٹے رٹائے مل جائیں گے کرنے کو آپ کے پاس۔ ویسے آج تو انہوں نے خیر اعتراف 2-3 کیے، ایک تو یہ کہ یہ کووڈ کی ناتجربے کاری کے باوجود ہم جو کامیاب ہو گئے، بھائی کیا کامیابی ہوئی کووڈ کی، یہ جو لاک ڈاؤن تھوڑا بہت ہوا اس سے تھوڑی صورتحال سنبھلی، اور دوسری یہ کہ آپ کے پاس نہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، نہ ہاسپٹل والا ہیلتھ سسٹم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو بس تھوڑا ٹیمپو کیس بڑھ گئے، اس کی کوریج کم ہو گئی، اس طرح چلتا رہا سسٹم کو، کیا کامیابی ہوئی؟ کوئی کامیابی نہیں، یہ کوئی دنیا کوئی تعریف نہیں کر رہی ہے۔ اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں، لیکن اہم جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان کو 2-3 باتیں اہم تھیں نا شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس میں۔ ایک بات، میاں نواز شریف کو سرکاری ٹی وی میڈیا پہ دکھانے پابندی ہے، پیمرا کا نوٹس ہے سرکاری میڈیا پہ، سرکاری کیا لیکن پاکستانی میڈیا میں میاں نواز شریف کو دکھانا پابندی ہے، دکھانا قانون کے خلاف ورزی ہے۔ جو دکھائے گا پیمرا کا اس کو نوٹس آ جائے گا، اس کا چینل بند ہو جائے گا۔ لیکن اچھا پیمرا آتی ہے انفارمیشن منسٹر کے ماتحت، اس پیمرا کے نوٹس کی خلاف ورزی کی ہے انفارمیشن منسٹر نے۔ میاں نواز شریف کے 2 ویڈیو کلپس چلائے، وہ ویڈیو ڈائریکٹ لائیو مختلف ٹی وی چینلز نے دکھائے، یعنی وہ کیا ایک گانا سا ہے نا، ہم کریں تو سالہ کیریکٹر ڈھیلا ہے، یعنی ڈیجی میڈیا کچھ کرے تو ان پہ پھر پابندیاں، پیمرا کے نوٹس، پھر جرمانے، پھر پیشیاں۔ انفارمیشن منسٹر خود کرے تو پھر سب کو آزاد، یعنی اسٹاک ڈارک پہ پابندی ہے، لیکن BBC اس کا انٹرویو چلائے تو وہ یہاں پہ اردو ترجمے کے ساتھ چل جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو پھنسا دیا اس کو۔ تو آج نواز شریف کے حوالے سے میاں نواز شریف کی خود ویڈیو انفارمیشن منسٹر نے چلوائی ہے، اور سب ٹی وی چینلز پہ وہ کلپ دکھائی گئی ہے ایک۔
تو اب وہ پیمرا کا نوٹس، پیمرا کا قانون، حکومتی قانون، لا، یہ حکومتی اعلانات، فیصلے، پابندیاں، وہ کدھر گئیں؟ ایک تو اس کو اڑایا، چلو چھوڑیں اس کو۔ دوسری بات جو بڑے دل میں پیار محبت آ گیا پیپلز پارٹی کے لیے شبلی فراز کا، وہ عجیب بات ہے، سارے ظلم وہ ایسے گنوا رہے تھے، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ویسے ہے وہ حقیقت بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے کوئی کم نہیں کیا اپنے دور میں، لیکن یہ سیاسی غلطیاں ہوئیں، دونوں سے ہوئیں، اور دونوں نے پھر اس کا اعتراف کر کے ایک پیکٹ کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پھر دونوں نے پھر وہی غلطیاں کی آخر تک، آپ میمو گیٹ سے لے کر یہ سینٹ الیکشن یا میاں نواز شریف کی نااہلی تک، یہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے رہے، لیکن اب بھی تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ دونوں میں ہے، دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، وہ بات بھی الگ۔ لیکن پی ٹی آئی کے دل میں جو پیپلز پارٹی کا، اچھا یہ عجیب احترام ہے نا، ایک اس میں وہی اسی سٹنگ میں کچھ لمحات کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے پیار کے وہ ابھرتے ہیں جذبات، اور کچھ لمحوں میں پھر وہ آصف زرداری کو، پھر بلاول بھٹو کو، پھر سب کو رگڑا بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب کنفیوژن کا شکار ہے۔ یہ خود کنفیوژن جو ہوتی ہے نا، یہ کنفیوژن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اب تو سیاسی بیک گراؤنڈ خیر ہے۔ اچھا دوسری بات جو اہم کی شبلی فراز صاحب نے، وہ ڈائلاگ والی بھی تھی کہ پرائم منسٹر نے تو کبھی انکار نہیں کیا ڈائلاگ سے، کبھی نہیں کیا، بس این آر او نہیں دیں گے۔ اچھا اور این آر او کے حوالے سے بھی اس نے کہا کہ پرائم منسٹر کے پاس این آر او کا اختیار ہے۔ اچھا اس کا پھر اس کے پیچھے جواز، انہوں نے کہا کہ اگر نیب میں ہم ترمیم کر لیتے ہیں تو یہ این آر او ہے۔ پھر نیب میں تو ترمیم آپ کو کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر یہی قانون رہا تو آپ نے ہی پھنسنا ہے۔ کوئی بھی پارٹی آئے گی نیب کا تو مطلب کوئی، جس نیب کے قانون پہ روزانہ سپریم کورٹ میں سوال اٹھے ہوں، جس نیب کے قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہوں، اور جس نیب کو آپ ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، آپ خود نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کے کہنے پہ آپ تو بیچ والی پارٹی ہے نا، اصل پارٹی تو کوئی اور ہے۔ خیر، چوتھی جو بات اہم کی تھی وہ انہوں نے کی تھی کہ یہ جو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کی بات مان لیں، اگر ان کی مانی جاتی ہے، یہ مجھے سمجھ میں وہ نہیں آئی کہ یہ مان لینے والی وہ بات کہاں سے کر رہے ہیں، کون مان رہا ہے؟ حکومت تو نہیں مان رہی نا۔ تو شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ اگر یہ بات مان لیں تو پھر کیسے ہوگا، پھر اگلا الیکشن کیسے ہوگا؟ اگلا الیکشن ہو جائے تو پھر ہم اس پہ اعتراض کر دیں تو بھائی آپ کی تو سائز کا پتہ ہے سب کو، جو آپ کی پالیٹکس، آپ کی جو انتخابی سائز، یہ سب کو پتہ ہے، آپ کیسے آئیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی اس حد تک تسلیم ہوئی ہے کہ یہ اپوزیشن والے بات منوا کے رہیں گے، کیونکہ جو اس طرح کا مومنٹم یا مومنٹ یا جو چلی ہے اس میں یہ سارے کے سارے گھبرا گئے ہیں، اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ بات اگر ان کی بات کریں گے، فرض کریں کوئی ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، عمران خان خود نہیں کریں گے لیکن اگر ان پہ پریشر پڑتا ہے تو بات چیت تو شروع ہو جائے گی۔ بات چیت پھر کس نکات پہ ہوگی، اس کے لیے تو پی ڈی ایم بالکل کلیئر ہے نا، پی ڈی ایم کلیئر اس حوالے سے کہ یہ فقط حکومت یا اپوزیشن کا بات چیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کا ہے۔ یہ جو 70 سالوں کا سسٹم جس طرح چلا اس طرح نہیں چلنے دیا جائے گا۔ الیکشن کا بھی ایشو نہیں ہے، سینٹ الیکشن کا بھی نہیں ہے، عام الیکشن کا بھی نہیں۔ اصل میں سسٹم کی خرابیاں جو پیدا کی گئی ہاتھ سے، اور جو اس کے لیے ہمارا پیارا ملک بھگت رہا ہے، اصل میں اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ایجنڈا ہے اور سب پارٹیوں کے پاس ہے۔ یہ کھانے وانے یہ والا یہ الزام کچھ کے تو ٹھیک بھی ہیں، لیکن اصل میں ان کو بدنام کرنے کے لیے زیادہ تر کیے جاتے ہیں۔ لیکن اصل ایجنڈا یہ ہے کہ 70 سالوں نے جن غیر جمہوری قوتوں، ان کی باقیات، ان کے تسلسل نے جو سب کچھ کیا ہے، مداخلت کی ہے، نظام کو لپیٹا ہے، نظام میں دخل اندازی کی ہے، اس کو ختم کر کے ایک پیور پارلیمنٹری ڈیموکریسی لائی جائے، اس کے لیے کوشاں ہیں سب، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر الیکشن کس طرح ہوں گے، پھر یہ کس طرح ہوں گے، مطلب کچھ حد تک وہ تھوڑے راضی بھی ہوئے ہیں
لیکن پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں نہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک لوٹا، انہوں نے فلاں کیا. لیکن یہ بھی خبر ملی ہے کہ اندر جو ہے نا، خود حکومت کے اندر ایک تو خاموشی ہے، ایک کچھ جو بول رہے ہیں وہ ایسے ہی بول رہے ہیں، اس کے مطلب وزن والی بات اس میں نہیں ہوتی، بس ایسے ہی کورم یہ پورا اپنے جو سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے. کچھ لوگ خاموش ہیں، کچھ لوگ ناراض ہیں. خود اتحاد جو حکومت کا اتحاد ہے اس میں ایک بڑی پارٹی ہے وہ ناراض ہے. ایک بڑی پارٹی نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے بندوں کے حوالے سے اعتراضات وہ مطالبہ کیا ہے پرائم منسٹر سے، جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے. جو اس کے بس میں ہوتا تو اختر مینگل اس طرح ان کو چھوڑ نہیں جاتا. تو مقصد کہنے کا ہے، باتیں جو یہ تحریک چلی ہے اس میں اور جو لاہور امنڈ پڑا ہے، بیسیکلی تو پنجاب کا ایشو ہے نا. پنجاب جب سامنے آ جاتا ہے، ایشو بھی پنجاب کا ہے نا. جو پنجاب کے لوگ اس طرح راستوں پہ آ گئے ہیں، جس طرح 2 دنوں سے مریم نواز کے پیچھے دیوانہ وار جو کارکن ہیں وہ پھر رہے ہیں، تو یہ خطرہ تو پیدا ہوتا ہے نا. عوام کے پاس قوت تو ہوتی ہے نا، اور وہ قوت تمام قوت اسے اوپر سب کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ اب جو آپ خاموشی دیکھ رہے ہیں اس طرف جو عمران خان صاحب کو لائے ہیں، تو وہ خاموشی ایسے ہی نہیں ہے، وہ کچھ اپنے پلان وہ بھی بنا رہے ہیں. ان کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا تو ہاں نہیں تو نہیں کریں بس. اور جو اتحادی ہیں وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں، بلکہ کچھ اتحادی نے کہا کہ بھئی ہمارا آخری سلام. تو یہ ہے ساری صورتحال. اب دیکھیں 1-2 دنوں میں واضح ہو جائے گا، خاص طور پہ 13 دسمبر والا جو جلسہ لاہور والا ہے، اس کے بعد تو کافی چیزیں کلیئر ہیں. مجھے تو یہ یقین ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل.